صالح بن یحییٰ بن مقدام اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو، میں اس کا قیدی چھڑاؤں گا اور اس کے مال کا وارث بنوں گا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، وہ اس کا قیدی چھڑائے گا اور اس کے مال کا وارث بنے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2901۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام فوت ہو گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا، اس کی کوئی اولاد اور کوئی رشتہ دار نہ تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وراثت اس کی بستی والوں میں سے کسی کو دے دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفیان رحمہ اللہ کی روایت زیادہ کامل ہے، اور مسدد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہاں کوئی اس کے علاقے کا رہنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کی وراثت اسی کو دے دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2902۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا کوئی وارث نہ تھا سوائے ایک غلام کے جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سوائے ایک آزاد کردہ غلام کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وراثت اسی کو دے دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2905۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کسی کافر کا یا کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2909۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کل کہاں اتریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے؟ پھر فرمایا ہم خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ کریں گے جہاں قریش نے کفر پر قسمیں اٹھائی تھیں۔ آپ کی مراد وادی محسب تھے اور قریشیوں نے اس جگہ بنو ہاشم کے خلاف قسمیں کھائی تھیں کہ ان سے رشتہ ناتا کریں گے، نہ کچھ خریدے بیچیں گے اور نہ انہیں پناہ دیں گے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیف وادی کا نام ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2910۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مختلف ملتوں اور دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2911۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقسیم قبل از اسلام جاہلیت میں ہو چکی سو ہو چکی، وہ اسی کے مطابق رہے گی، اور جو اسلام قبول کرنے تک نہیں ہوئی وہ اب اسلام کے دستور کے مطابق ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2914۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ایک لونڈی خرید کر آزاد کر دیں، تو لونڈی کے مالکوں نے کہا ہم یہ آپ کو فروخت کر دیتے ہیں لیکن اس کا ولا ہمارے لیے رہے گا، یعنی اس کی وفات پر اس کا مال ہم لیں گے یا نسبت ولا ہم سے متعلق رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا ان کی یہ بات تیرے لیے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ ولا اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2915۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اسی کا حق ہے جو قیمت ادا کرے اور احسان کرے، یعنی آزادی دلائے۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رئاب بن حذیفہ نے ایک عورت سے شادی کی تو اس سے ان کے 3 لڑکے پیدا ہوئے، پھر ان کی ماں فوت ہو گئی تو وہ بچے اپنی ماں کے گھروں اور غلاموں کے ولا کے وارث ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے عصبہ تھے، یعنی وارث تھے، وہ انہیں شام لے گئے جو وہاں جا کر فوت ہو گئے۔ یہ بچے طاعون امواس میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ واپس آئے جبکہ اس عورت کا غلام بھی وفات پا گیا اور مال چھوڑ گیا تھا، تو عورت کے بھائیوں نے
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بہن کے ولا کے سلسلے میں جھگڑا کیا اور معاملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹے نے یا باپ نے جو بھی جمع کیا ہو وہ اس کے عصبہ کا ہوتا ہے جو بھی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی ایک تحریر لکھی جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی کی گواہی ثبت کی۔ پھر جب عبد الملک خلیفہ ہوئے تو عورت کے بھائیوں نے یہ مقدمہ ہشام بن اسماعیل یا اسماعیل بن ہشام کے سامنے پیش کیا۔ اس نے ان کو عبد الملک کے ہاں بھیج دیا تو عبد الملک نے کہا یہ وہی فیصلہ ہے جو میرا خیال ہے کہ میں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا اور اب تک ہم اسی میں ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2916 الف۔ حمید نے کہا اس حدیث کی بابت لوگ عمر بن شعیب کو متہم کرتے ہیں۔ ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے اس مذکورہ حدیث کے خلاف روایت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مثل روایت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2917 با۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، جب کوئی شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو اس بارے میں مشروع سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی اور موت میں وہی سب سے بڑھ کر اس کا ولی ہے، یعنی اس کے ساتھ نیکی، ایثار اور احسان کا معاملہ کرتا رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2918 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت ولا کو بیچنے یا کسی کو ہبہ کر دینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2919 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ والذین عاقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کی تفسیر میں بیان کیا کہ ایک آدمی دوسرے کا حلیف بن جاتا تھا جبکہ ان میں کوئی نسبی قرابت نہ ہوتی تھی، پھر ہر ایک دوسرے کا وارث بھی ہوتا تھا، تو اس حکم کو سورہ انفال نے منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، رشتے ناتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2921 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آیت کریمہ والذین عاقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کی تفسیر میں فرمایا کہ مہاجرین جب مدینے آئے تو انصار کے وارث وہی مہاجرین بنتے تھے، نہ کہ دیگر رشتہ دار۔ یہ اس بنا پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپس میں بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا۔ پھر جب یہ آیت اتری وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ تو اس نے وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ کو منسوخ کر دیا، مگر عام نصرت، خیرخواہی اور تعاون کو قائم رکھا۔ وہ ایک دوسرے کو وصیت بھی کر سکتے تھے جبکہ وراثت ختم کر دی گئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2922 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ والذین آمنوا وہاجروا اور والذین آمنوا ولم یہاجروا کی تفسیر میں فرمایا کہ دیہاتی مسلمان جس نے ہجرت نہ کی ہوتی مہاجر کا وارث نہ بنتا تھا۔ پھر اس حکم کو آیت کریمہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ نے منسوخ کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2924 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی نیا حلف نہیں ہے۔ قبل از اسلام ایام جاہلیت میں جو عہد معاہدے ہو چکے ان کو اسلام نے اور مضبوط کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2925 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے احاطے میں بیٹھ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ ان سے کہا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اسلام میں کوئی حلف نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے احاطے میں بیٹھ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان حلف قائم کیا تھا۔ انہوں نے اپنی یہ بات 2 یا 3 بار دہرائی۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 2926۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، دیت کنبے والوں کا حق ہے جو باپ کی طرف سے قرابتدار ہوتے ہیں، اور عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے کچھ نہ پائے گی، حتیٰ کہ ضحاک بن سفیان نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا تھا کہ میں اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے حصہ دلاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہمیں یہ حدیث عبد الرزاق نے بواسطہ زہری اور انہوں نے سعید سے روایت کی ہے، اور اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک کو دیہاتیوں پر عامل بنایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2927۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص محافظ اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت جو کچھ اس کی ذمہ داری میں ہے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بس امیر جو لوگوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، غلام اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ الغرض تم سب کے سب راعی اور حاکم ہو، اور تم سب سے تمہاری رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2928۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، حکومت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ اگر تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس سلسلے میں اپنے آپ کے سپرد کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہوگی، لیکن اگر بغیر مانگنے کی دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2929۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار مدینے کا والی بنایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2931۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی امیر یعنی حاکم کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی مخلص وزیر عنایت فرما دیتا ہے جو بھول جانے پر اسے یاد دلاتا ہے اور یاد ہونے پر اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ جب اس کے ساتھ کوئی اور ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی برا وزیر بنا دیتا ہے جو بھول جانے پر اسے یاد نہیں دلاتا اور یاد آنے پر اس کی مدد نہیں کرتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2932۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، حق کے ساتھ صدقہ جمع کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ مجاہد فی سبیل اللہ حتیٰ کہ وہ گھر کو لوٹ آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2936۔ جناب ابن اسحاق نے صاحب مقص کی وضاحت میں کہا، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اس کی راہ میں آنے جانے والے تاجروں اور دوسرے لوگوں سے ان کے مال کا 10واں حصہ لیتا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2938۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زخمی کیے گئے تو انہیں اپنا جانشین بنائے جانے کے متعلق کہا گیا، تو انہوں نے کہا، اگر میں اپنا جانشین نہ بناؤں تو صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تھا، اور اگر بنا جاؤں تو بھی درست ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین بنا گئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کی قسم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کا نام لیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھیں گے، اور وہ کسی کو خلیفہ مقرر کرنے والے نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2939۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع اور اطاعت پر بیعت کرتے تھے، آپ کے احکام سنیں گے اور بخوشی عمل کریں گے، اور آپ ہمیں تلقین فرماتے،
ان میں جن میں تم طاقت رکھو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2940۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے بیعت لینے کے بارے میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، البتہ عہد لیا کرتے تھے، اور جب وہ عہد کرتی تو آپ اسے فرماتے، جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2941۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سے بیعت فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھوٹا ہے، اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2942۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ہم کسی کام پر متعین کریں اور اسے اس پر تنخواہ بھی دیں تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2943۔ حضرت ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے صدقات کا عامل یعنی تحصیلدار مال بنایا۔ جب میں فارغ ہو کر آیا تو آپ نے میرے لیے حق الخدمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا، یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ کام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا بدل عنایت فرمایا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2944۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو ہمارا عامل ہو وہ بیوی حاصل کر لے، اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم لے لے، اور اگر اس کے پاس رہائش نہ ہو تو وہ رہائش حاصل کر لے۔ مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس کے علاوہ لے تو وہ خائن ہے یا چور۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2945۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک شخص کو صدقات پر عامل بنایا جس کا نام ابن اللتبیہ تھا۔ ابن سرح نے اس کا نام ابن العبدیہ ذکر کیا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا، یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، عامل کو کیا ہوا ہے کہ ہم اسے بھیجتے ہیں، پھر وہ آ کر کہتا ہے یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ تم میں سے جو کوئی بھی اس قسم کی چیز لے گا وہ اسے قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا۔ اگر وہ اونٹ ہوا تو بلبلاتا آئے گا، اگر گائے ہوئی تو ڈکراتی ہوئی آئے گی، یا بکری ہوئی تو ممیاتی ہوئی آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے حتیٰ کہ ہم نے آپ کی بالوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میں نے یقیناً پہنچا دیا، اے اللہ میں نے یقیناً پہنچا دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2946۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور عامل بھیجا اور فرمایا، اے ابو مسعود جاؤ اور خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں تمہیں پاؤں کہ تم آؤ اور تمہاری پیٹھ پر صدقے کا کوئی اونٹ بلبلاتا ہوا آئے جسے تم نے خیانت سے لیا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اگر معاملہ اتنا سخت ہے تب میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا، تو میں بھی تجھے مجبور نہیں کرتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2947۔ جناب ابو مریم ازدی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا جبکہ وہ شام میں حکمران تھے، تو انہوں نے کہا، اے ابو فلاں کیا خوب آئے ہو، یعنی ہمیں تمہارے آنے سے خوشی ہوئی ہے۔ اور یہ جملہ ما انعمنا بک عرب لوگ بطور استقبال اور خوش آمدید بولا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی اور ذمہ دار بنا دیا ہو، پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے، یعنی حجاب میں رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فرما لے گا، جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی مقرر کر دیا جو لوگوں کی ضروریات اور حاجات ان تک پہنچاتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2948۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جو چیز بھی دیتا ہوں یا نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک خزانچی کی طرح ہوں، چیزوں کو وہیں رکھتا ہوں جہاں مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2949۔ جناب زید بن اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے، آپ کس ضرورت سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ آزاد شدہ غلاموں اور لونڈیوں کا حصہ ادا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تو آپ اس میں سے آزاد شدہ غلاموں اور لونڈیوں کو پہلے دیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2951۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلی آئی، اس میں نگینے تھے۔ آپ نے انہیں آزاد عورتوں اور لونڈیوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے والد آزاد اور غلام سب میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2952۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فے آ جاتا تو آپ اسے اسی دن تقسیم فرما دیتے۔ آپ بیوی والے کو 2 حصے اور مجرد کو 1 حصہ دیتے۔ ابن مصفہ کی روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں، ہمیں بھی بلایا گیا اور مجھے یعنی عوف بن مالک کو عمار سے پہلے بلایا جاتا تھا۔ مجھے بلایا اور 2 حصے عنایت فرمائے کیونکہ میرے ہاں بیوی تھی۔ پھر میرے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں 1 حصہ عنایت فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2953۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی نزدیک تر ہوں کہ میرا مقام پہچانے اور بے چون و چرا اطاعت کریں۔ چنانچہ جو کوئی مال چھوڑ جائے تو اس کے گھر والوں کا حق ہے، اور جو کوئی قرضہ چھوڑ جائے یا چھوٹے بچے تو وہ میری طرف ہیں اور میرے ذمے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2954۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال چھوڑ جائے تو اس کے وارثوں کا ہے، اور جو عیال و اطفال چھوڑ جائے تو وہ ہماری طرف ہیں، یعنی ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور ہم ان کی کفالت کریں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2955۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے بھی قریب تر ہوں۔ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرضہ ہو تو وہ میرے ذمے ہے، اور جو مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2956۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کو غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا، جبکہ ان کی عمر 14 سال تھی۔ آپ نے اجازت نہ دی، اور پھر اگلے سال خندق کے موقع پر پیش کیا گیا، جبکہ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، تو آپ نے اجازت دے دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2957۔ جناب عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ انصاریوں کا ایک لشکر اپنے امیر کی مائیت میں ایران کے علاقے میں گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال لشکروں کو باری باری بھیجا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مصروفیات کی وجہ سے ان سے مشغول ہو گئے اور بھول گئے۔ جب مقررہ وقت گزر گیا تو اس جانب کی سرحدوں والے واپس چلے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور دھمکی بھی دی، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ انہوں نے کہا، عمر، تم ہم سے غافل رہے ہو، اور ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا
وہ تم نے چھوڑ دیا ہے کہ مجاہدین ایک دوسرے کے بعد باری باری سے بھیجے جائیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2960۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے اور وہ حق ہی کہتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2962۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا بھیجا جبکہ دن چڑھ آیا تھا۔ میں ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک کھری چارپائی پر بیٹھے ہیں، اس پر کوئی بچھونا نہیں تھا۔ انہوں نے میرے داخل ہوتے ہی کہا، اے مالک، تیری قوم کے کچھ لوگ اپنے اہل و عیال سمیت آہستہ آہستہ چلے میرے پاس پہنچے ہیں۔ میں نے ان کے لیے کسی قدر مال کا کہہ دیا ہے تو وہ ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا اگر آپ یہ کام میرے سوا کسی اور سے کہہ دیں تو بہتر رہے۔ انہوں نے کہا تم ہی اسے لو۔ اتنے میں ان کا خادم یرفع آ گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اور ان کے لیے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گئے۔ یرفع پھر ان کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین عباس اور علی رضی اللہ عنہما آئے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں، اور ان کے لیے اجازت دے دی تو وہ بھی اندر آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے اور حضرت علی کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اہل مجلس میں سے کچھ نے کہا ہاں اے امیر المومنین ان کا فیصلہ کر دیں اور انہیں راحت دیں۔ مالک بن اوس نے کہا میرا خیال ہے کہ ان دونوں ہی نے دیگر حضرات کو اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا ٹھہرو، اور اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے۔ ان سب نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ پھر آپ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ان دونوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصیت عطا فرمائی تھی جو عام لوگوں میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف پھیر دیا ہے اس پر تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بنی نذیر کے اموال دیے تھے، تو اللہ کی قسم وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے مختص نہیں کر لیے، نہ تمہارے بغیر خود ہی رکھ لیے تھے کہ تمہیں اس میں سے کچھ نہ دیا ہو۔ آپ ان میں سے اپنا 1 سال کا خرچ اور اپنے گھر والوں کا 1 سال کا خرچ لیا کرتے تھے اور باقی ماندہ کو دیگر اموال کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر وہ اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی یعنی ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں، تو تم یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ تم اپنے بھتیجے کی وراثت سے اپنا حصہ اور میراث مانگتے تھے، اور یہ اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے والد کی میراث سے حصہ طلب کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، جو چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ یعنی ابو بکر سچے تھے، صالح تھے، ہدایت یافتہ اور حق کے تابع تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کے نگران بنے رہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہوں، سو جب تک اللہ نے چاہا اس کا نگران اور منتظم رہا ہوں۔ پھر تم اور یہ آئے
اور تم دونوں متفق تھے اور تمہاری بات بھی ایک تھی کہ اس کا مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں یہ اموال تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، مگر تمہیں اللہ کے نام سے یہ عہد دینا ہوگا کہ اس کا انتظام اسی طرح کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس عہد پر تم نے مجھ سے اسے لے لیا، اس کے بعد تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں میں دوسرا فیصلہ کر دوں۔ اللہ کی قسم، اس کے سوا میں تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، ہاں قیامت آ جائے۔ اگر تم اس کا انتظام سنبھالنے سے عاجز ہو تو مجھے واپس کر دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں حضرات کا سوال یہ تھا کہ اس کا انتظام باقاعدہ طور پر ان دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیا جائے۔ یہ بات نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لا علم تھے۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی حق کو ثواب ہی چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس مال پر تقسیم کا نام نہیں آنے دوں گا، میں اسے ایسے ہی رہنے دوں گا جیسے کہ یہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2963۔ مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا اس مال کے بارے میں تنازع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر سے بطور فیح حاصل ہوا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا تقسیم کا نام نہ آئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2964۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر کے اموال وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر کسی لڑائی کے بطور فیح دیے تھے۔ مسلمانوں نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص تھے۔ آپ اپنے اہل بیت پر خرچ کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کے شیخ احمد بن عبدہ نے کہا آپ اپنے اہل کا 1 سال کا خرچ لے لیتے اور جو باقی بچتا اس کو گھوڑوں اور جہاد فی سبیل اللہ کے سامان میں لگا دیتے۔ ابن عبدہ کے الفاظ تھے فی القراح والسلاح، معنی وہی ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2965۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ دختر رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہلا بھیجا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے حصہ دیا جائے جو آپ بطور فیح مدینہ منورہ، فدق اور خیبر کے حبس کا بقیہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد کا خرچہ حسب سابق اس مال سے پورا کیا جائے گا، اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو اس حالت سے جس پر آپ اسے اپنی زندگی میں چھوڑ گئے ہیں تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں اس میں اس طرح عمل کروں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔ الغرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2968۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ حدیث بیان کی۔ اس روایت میں عروہ کہتے ہیں کہ ان دنوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدقے کا مطالبہ کیا جو آپ مدینہ، فدق اور خیبر کے خمس کا بقیہ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور آل محمد اسی مال میں سے کھائیں گے، یعنی اللہ کے مال میں سے، اور انہیں حق نہیں کہ کھانے پینے کے اخراجات سے زیادہ لیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2969۔ جناب عروہ نے مجھے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ حدیث بیان کی۔ عروہ نے اس روایت میں بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں میں اس میں سے کچھ ترک نہیں کروں گا، اگر میں نے آپ کے طریقے میں سے کچھ بھی ترک کر دیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، البتہ آپ کا وہ صدقہ جو مدینے میں تھا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی تولیت میں دے دیا۔ بعد ازاں اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر غالب آ گئے تھے۔ خیبر اور فدق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی میں رکھا اور کہا یہ دونوں آپ کا وہ صدقہ ہیں جو آپ کے اتفاقی حقوق و خراجات کے لیے تھے۔ ان کی تولیت خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہوگی، چنانچہ وہ آج تک اسی طرح ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2970۔ حضرت ابو طفیل یعنی عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کا مطالبہ لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کوئی رزق عنایت فرما دیتا ہے تو اس کا سرپرست وہی ہوتا ہے جو اس کے بعد بطور خلیفہ آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2973۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ورثہ دیناروں کی صورت میں تقسیم نہیں ہوگا، جو کچھ بھی چھوڑ جاؤں تو وہ زوجات کے اخراجات اور عمال کی محنت کے بعد سب صدقہ ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں معونت عاملی کے معنی ہے کہ وہ افراد جو زمین پر محنت مزدوری کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2974۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ازواج محترمات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجیں تاکہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے 8واں حصہ عنایت فرما دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں گئے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2976۔ جناب ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا، اس میں ہے میں نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ آپ فرماتے تھے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ مال آل محمد کا ہے جو ان کے حوادثات اور مصیبت زدہ افراد کے اخراجات اور ان کے مہمانوں کے لیے ہے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کا سرپرست وہی ہوگا جو میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2977۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس کی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے گئے جو اپنے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حصہ عنایت فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے بھائیوں بنو مطلب کو عنایت فرمایا ہے مگر ہمیں نہیں دیا، حالانکہ ہماری اور ان کی آپ کے ساتھ قرابت داری ایک سی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک شے ہیں۔ وجہ اوپر درج ہوئی۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کا حصہ نہ نکالا جس طرح کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا نکالا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس اسی طرح تقسیم کیا کرتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قرابت داروں کو اتنا نہ دیتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں دیتے رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2978۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس یا بنو نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیا جیسے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو عنایت فرمایا۔ راوی نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تقسیم کیا کرتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو اس طرح نہ دیتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد والے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2979۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں کے حصے میں سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا، مگر بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، بنو ہاشم کی فضیلت کا ہمیں انکار نہیں ہے کہ جو تعلق اور مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ دیا ہے سو دیا ہے، مگر ہمارے بھائی بنو مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے انہیں دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری آپ کے ساتھ قرابہ داری ایک سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب جاہلیت اور اسلام میں جدا جدا نہیں ہوئے ہیں، ہم اور وہ ایک شے ہیں، اور آپ نے یہ بتاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2980۔ حسن بن صالح سدی الکبیر اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ذی القربہ سے مراد بنو عبد المطلب ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2981۔ یزید بن ہرمز کی روایت ہے کہ جن دنوں میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، نجد حروری یہ خارجیوں کا سردار تھا، حج کے لیے آیا تو اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذی القربہ کے حصے کے بارے میں پوچھوایا کہ آپ اسے کس کا حق سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابہ داروں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں سے ہمیں کچھ پیش کیا جسے ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا، تو ہم نے اسے ان کو واپس کر دیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2982۔ جناب عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خمس کے 5ویں حصے پر والی بنایا، بس میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کے خاص مقامات پر خرچ کیا، اور پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر کچھ مال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا، لے لو۔ میں نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، لے لو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ میں نے کہا، ہم اس سے مستغنی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بیت المال میں جمع کر لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2983۔ جناب عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ اس کے والد ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب نے عبد المطلب بن ربیعہ یعنی مجھ سے اور فضل بن عباس سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر درخواست کرو کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، بھرپور جوان ہیں اور ہم شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اے اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر حسن سلوک اور سب سے عمدہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ ہمارے والدین کے پاس ہمارے حق مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ اے اللہ کے رسول ہمیں صدقات کا عامل بنا دیجئے، ہم وہی کریں گے جو دوسرے عامل کرتے ہیں، اور ہمیں ہمارا حق کی خدمت جو ہوگا مل جائے گا۔ عبد المطلب نے کہا، ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو صدقے پر عامل نہیں بنائیں گے۔ تو ربیعہ نے ان سے کہا، یہ تمہاری بات ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی مل گئی ہے، ہمیں تو اس پر تم سے کوئی حسد نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہنے لگے، میں ابو الحسن ہوں اور معاملہ فہم بھی جیسے کہ بڑا اونٹ ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہارے صاحبزادے جواب لے کر نہیں آ جاتے، جس مقصد کے لیے آپ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، چنانچہ میں اور فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف گئے، ہم نے دیکھا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، پھر جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس آ گئے۔ آپ اس دن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے۔ ہم دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے،
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے اور فضل کے کان پکڑ لیے اور فرمایا، نکالو جو تمہارے جی میں ہے۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دی تو ہم اندر چلے گئے، اور ہم تھوڑی دیر تک بات کرنے کو ایک دوسرے پر ٹالتے رہے۔ میں کہتا کہ تم بات کرو، وہ کہتا کہ تم کرو۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی یا فضل نے؟ عبداللہ بن حارث کو شک ہے، اور ہمارے باپوں نے جو کہا تھا ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی کے لیے خاموش ہو گئے۔ آپ نے اپنی نظر چھت کی طرف اٹھائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بہت وقت گزر گیا اور آپ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے ہمیں اشارہ کیا، یعنی جلدی مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی بارے میں فکر کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا اور فرمایا، یہ صدقہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے، اور یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ نوفل بن حارث کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا۔ آپ نے ان سے کہا، نوفل، عبد المطلب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ چنانچہ نوفل نے میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمیہ بن جز کو بلا لاؤ۔ وہ بنو زبید میں سے تھے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کا نگران بنایا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے کہا، محمیہ، فضل سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ چنانچہ انہوں نے بھی کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اٹھو اور انہیں خمس میں سے اتنا اتنا حق مہر ادا کر دو۔ زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث نے مجھے اس کی مقدار بیان نہیں کی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2985۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے پاس ایک اچھی اونٹنی تھی جو مجھے بدر کے موقع پر غنیمت میں ملی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پر اپنے خمس سے بھی ایک اونٹنی عنایت فرمائی تھی۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ اپنی زوجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لاؤں، تو میں نے بنو قینقاع کے ایک آدمی سے جو کہ سنار تھا وعدہ لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور ہم ازخیر گھاس لائیں گے جسے میں سناروں کو بیچ کر اپنے ولیمے کا خرچ بنا سکوں گا۔ بس اس خیال سے میں اپنی اونٹنیوں کے لیے پالان، بورے اور رسیاں وغیرہ اکٹھے کر رہا تھا، جبکہ میری اونٹنیاں ایک انصاری کے حجرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب میں نے یہ سامان اکٹھا کر لیا اور آیا تو دیکھا کہ میری اونٹنیوں کے کوہان کٹے پڑے ہیں، ان کے پہلو چیر دیے گئے ہیں اور جگر بھی نکال لیے گئے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ضبط نہ کر سکا، یعنی رونے لگا اور پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تمہارے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے، اور وہ اس گھر میں انصاریوں کے ساتھ شراب کے ایک مجلس میں ہیں۔ ایک گانے والی نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے یوں کہا، الا یا حمز للشرف النوا، اے حمزہ، صحن میں بیٹھی ان موٹی موٹی اونٹنیوں کے در پہ ہو۔ چنانچہ وہ فوراً اٹھے، اپنی تلوار لی اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پہلو چیر دیے اور جگر نکال لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں چلا آیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کے پاس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر جو گزری تھی اسے میری صورت سے بھانپ لیا تو فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج جیسا دن کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ نے میری اونٹنیوں پر حملہ کر کے ان کے کوہان کاٹ ڈالے ہیں اور پہلو چیر دیے ہیں، اور وہ اس گھر میں موجود ہے اور اس کے ساتھ دوسرے شراب پینے والے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر طلب کی، اسے اوڑا اور چل پڑے۔ میں اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے تھے، حتیٰ کہ آپ اس گھر کے پاس آ گئے جس میں حمزہ تھے۔ آپ نے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ کو بلا لیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ شراب نوشوں کی مجلس بپا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو اس کی کارروائی پر برا بھلا کہنے لگے، اور وہ نشے میں تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر نظر اٹھا کر آپ کے گھٹنوں تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی تو ناف تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر بولے، تم میرے باپ کے غلام ہونے کے سوا کیا ہو؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ نشے میں دھت ہیں، تو آپ الٹے پاؤں پیچھے پلٹ آئے
آپ نکلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2986۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادیوں ام حکم یا زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو میں، میری بہن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جس حال میں ہم تھیں آپ کے سامنے اس کا شکوہ کیا کہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے درخواست کی کہ ان قیدیوں میں سے ہمارے لیے بھی کسی کا حکم دے دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدر کے یتیم جن کے والد بدر میں شہید ہوئے تم سے پہلے لے چکے ہیں، لیکن میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ساجی نہیں، حکومت اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، پڑھا کرو۔ عیاش بن عقبہ نے کہا، یہ دونوں خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2987۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم خیبر آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ بنت حیی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا۔ ان کا شوہر قتل ہو گیا تھا جبکہ وہ ابھی دلہن تھیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے صدمے کے ازالے اور معاشرے میں اونچا مقام دینے کے لیے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب ہم سدہ صحابہ کے مقام پر پہنچے تو وہ حلال یعنی حیض سے پاک ہو گئیں، تو آپ نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2995۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا تھا، مگر بعد میں ان کے پورے حالات کوشگزار کیے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2996۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں قیدیوں کو جمع کیا گیا تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے قیدیوں میں سے ایک لونڈی عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ایک لونڈی لے لو، تو انہوں نے صفیہ بنت حیی کو چن لیا۔ پھر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے صفیہ بنت حیی کو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ قریظہ اور نذیر یعنی یہودی قبیلوں کی سردار ہے، یعنی سردار کی بیٹی ہیں، یہ صرف آپ ہی کے زیبا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ کو بلاؤ، اسے لے کر آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا تو دحیہ سے فرمایا، قیدیوں میں سے ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی لے لو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2998۔ جناب یزید بن عبداللہ ابن شخیر بیان کرتے ہیں کہ ہم بصرہ کے محلے مربت میں تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں سرخ چمڑے کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے تھا۔ ہم نے کہا، تم گویا دیہات کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ ہم نے کہا، یہ تیرے ہاتھ میں چمڑے کا ٹکڑا کیسا ہے، ذرا ہمیں دکھاؤ۔ وہ اس نے ہمیں دے دیا۔ ہم نے اسے پڑھا تو اس میں تحریر تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنی زہیر بن عقیش کے لیے تم لوگ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، غنیمت میں سے 5واں حصہ یعنی خمس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خاص یعنی صفی ادا کرو، تو اللہ اور اس کے رسول کی امان سے امن میں ہو۔ ہم نے پوچھا تمہیں یہ تحریر کس نے دی ہے؟ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2999۔